آواز بلند صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارے دیگر باؤں امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے باوض بلند صلوات۔ تمام حضرات مل کے دعائے امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا یہ عزاداری مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے مومنین مجلس میں حاضر ہیں پروردگار جو جو دعائیں لے کر آئے تمام کے دلوں کے رازوں سے واقف ہے تمام مومنین کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ بانی مجلس یوسف جلوانی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بانی مجلس کے مال رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو مومنین مریض ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں مجلس اعزا کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور فرما. جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما. جہاں کہیں امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على
حبيبه وخيرته من خلقه فطرته خير الإطر وأسرته خير الأسر وشجرته خير الشجر مولده بمكة وهجرته بطيبة العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجة الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمتهم وطهارتهم في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت خليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي صلوات محمد وآل محمد توجہ ہے آپ حضرات کی پوری توجہ ہے تو ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیں عزیزان گرامی مذہب شیعہ خیر البریہ وہ مذہب ہے کہ جس مذہب کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہمارا مذہب لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے ہمارا مذہب وہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہے ہم نے لوگوں کی طرح مذہب بنایا نہیں ہے اللہ نے بنایا رسول اللہ نے پہنچایا اور علی اور علی کی اولاد نے اس مذہب کو بچایا موضوع تو پہلے ذہن میں کچھ اور تھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دن سے کل پرسوں سے کچھ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جس کو حالات کو دیکھتے ہوئے تو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے یہ حالات کے مطابق میں نے سوچا کہ موضوع یہی ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں پورے ملک میں وہ لوگ جو تکفیری ہیں میں سمجھتا ہوں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ اور ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کی جو اذان ہے یہ دہشت گردی پر مبنی ہے کیوں اس لیے کہ یہ شیعہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین کہا یہ کہتے ہیں علی ولی اللہ کہتے ہیں اور کہا دہشت گردی اس لیے ہے ان کی اذان کیونکہ یہ اس میں کہتے ہیں علی ولی اللہ ہیں وسیع و رسول ہیں
اور خلیفۃہ بلا فصل ہے. کہا یہ جو لفظ کہتے ہیں نا وخلیفۃہ بلا فصل، شیعوں کی اذان دہشت گردی پر مبنی ہے، یہ دہشت گردی کرتے ہیں. میں یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ ہماری آذان دہشت گردی پر مبنی نہیں ہے. 1400 سال پہلے رسول کے بعد جو دہشت گردی کی گئی تھی اس کا جواب ہماری آذان ہے. بعد رسول جو دہشت گردی ہوئی تھی ہماری آذان اس کا جواب ہے. جو دہشت گردی تمہارے بڑوں نے کی تھی ہم تو اس کا جواب دیتے ہیں، اور ہم کسی پہ تبرہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. اور دیکھیں اپنا عقیدہ بچوں کو پڑھائیں، کسی سے ڈریں نہیں، کسی سے ڈریں نہیں. ہاں اگر علی کو مانا ہے تو پھر پریشانیوں کے لیے تیار ہو جائیں، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائیں. وہ ہمارے یہاں آپ نے شاید پتہ نہیں نام سنا ہو، ہمارے یہاں پنجاب میں ایک مولوی صاحب تھے جو دوسرے مذہب سے شیعہ ہوئے تھے. ان کا نام تھا امیر افضل راکٹ، بہت مشہور تھا راکٹ صاحب. وہ کہتا تھا تم علی کے فضائل پڑھتے ہو، تم علی علی کرتے ہو، تمہیں یہ گولیاں نہ مارے تو چوری کھلائیں. جملہ ان کا بہت اچھا تھا اور ہے بھی ایسے. اگر علی سے محبت کرنا ہے تو پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم کسی پہ تبرہ نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے کسی کو برا بھلا کہو. ہم کسی کے بڑوں کو کچھ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ تمہیں بھی حق ہے تم اپنا عقیدہ بیان کرو، ہمیں بھی حق ہے ہم اپنا عقیدہ بیان کریں. تم ہمیں نہ چھیڑو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے کہنے پہ علی کو چھوڑ دیں. ہم علی کو تو نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں میں نے بغیر تمہید کے مجلس شروع کر دی ہے. آپ کی رغبت کو، آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے آپ جس انداز میں سن رہے ہیں تو میں نے مجلس میں تمہید نہیں بنائی ہے. ہماری تو مجبوری ہے، ہم علی کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں نا، میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کی اور میری مجبوری ہے مجلس میں آنا. یہ ہماری مجبوری ہے. دنیا ہمیں علی سے روکنا چاہے نہیں روک سکتی، کیونکہ اس لیے کہ یہ ہماری مجبوری ہے. ہم علی کو مانتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. دنیا کیا سمجھتی ہے؟ ہمیں ڈرائے گی گولیوں سے، بموں سے، دھماکوں سے ڈرائے گی کہ ہم ڈر جائیں گے، علی کو چھوڑ دیں. نہیں، علی کو ماننا ہماری مجبوری ہے. اچھا کیا مجبوری ہے سننا چاہیں گے؟ حدیث پڑھنے سے پہلے مجھے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں جو رضا سیرسوی انڈیا کے بہت بڑے شاعر تھے. انہوں نے کچھ اشعار کہے ہیں کہ علی کو ماننا ہماری مجبوری ہے. جہاں ذکر علی ہوگا ہماری مجبوری ہے وہاں جانا. انہوں نے لکھا کہ ہم علی کو چھوڑیں کیسے. اچھا ذہن میں رہے ہماری بھی مجبوری ہے، وہ جو علی کو نہیں مانتے ان کی بھی مجبوری ہے. مجلس میں آنا ہماری مجبوری ہے، وہ مجلس میں فتوے لگاتے ہیں وہ ان کی مجبوری ہے. کبھی آپ نے کسی ملا کو دیکھا ہے کہ سینما گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہے کہ سینما گھر نہ جاؤ، فتوے لگائے؟ کبھی آپ نے کسی ملا سے سنا ہے کسی نے کہا ہو کہ گانا سنو گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کبھی سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا. کسی مولوی کو دیکھا ہو کوئی سینما گھر کے باہر کھڑا ہو، فلمیں چلتی ہوں باہر کھڑا ہو کہہ رہا ہو کہ نہ جاؤ ادھر نکاح ٹوٹ جائے گا. لیکن مجلس حسین سے روکے گا، ماتم حسین سے روکے گا، سبیل کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا، علم کے قریب نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا. میں کہوں گا یہ تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری مجبوری ہے. تم مجبور ہو، تم اپنا کام کرو. ہم مجبور ہیں، ہم اپنا کام کریں گے. انہوں نے کہا باتیں ذہن میں رہیں، علی کو ماننا ہماری مجبوری ہے، نہ ماننا اس کی مجبوری ہے. مجبوری کیا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ. ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں. سنے گا کہ کیا جملہ کہا، مجبوری کیا ہے. ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں. دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں.
دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور. ہم مجلس میں آتے ہیں، ہمارا خون ہمیں مجبور کرتا ہے. علی کا ذکر ہو، ہم گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے. علی کا ذکر ہو، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں کہ جو تلواروں کے سائے میں سونے والے، جنہیں نہ تیروں سے ڈر لگتا ہے نہ تلواروں سے ڈر لگتا ہے. دنیا کہتی ہے یہ عجیب ہے شیعہ، نہ سردی کا پتہ ہے نہ گرمی کا پتہ ہے. آپ نے جلوسوں میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے گرمیوں میں بھی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ گرمی ہو گئی چلو اس سال جلوس نہیں نکالتے؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ نہیں ہوا. ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، دھماکہ کریں اگلے سال وہاں مومنین کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے. ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، ہمارے بچوں کو بھی موت سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو کربلا والے ہیں. کربلا میں جو بچے تھے جب وہ موت سے نہیں ڈرے تو ہمارے بچے کیا موت سے ڈریں گے؟ کربلا والوں کے ماننے والے ہیں. جان گرامی، کہ ہماری تو مجبوری ہے، ہم علی کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمارا خون ہمیں مجبور کرتا ہے. آگے جملہ لکھا، ہم علی کو چھوڑے کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں، دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں. آگے لکھتے ہیں آیت تطہیر، آیت تطہیر یہ کہتی ہے رضا، آیت تطہیر یہ کہتی ہے رضا، دونوں جن جن کا گندا خون ہے وہ سب علی سے دور ہے. جن کا گندا خون ہے وہ سب علی سے دور ہے. ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے. رسول خدا نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ. دیکھیں ہم زبردستی کسی کو علی منوا بھی نہیں سکتے، زبردستی آپ کسی کو علی نہیں منوا سکتے. جتنی کوشش کر لیں ہم زبردستی کسی کو علی منوا نہیں سکتے. اس لیے کہ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، وہ بھی تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا دیوار کعبہ شک ہوئی، دیکھ کر پھر بھی علی کو نہ مانے. نبی نے کندھوں پہ اٹھا کے علی نے بتوں کو توڑا، پھر بھی علی کی عظمت کو نہ مانے. خم غدیر پہ علی کو نبی نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، دیکھ کر نہ مانے. حسن و حسین کو رسول نے دوش پہ بٹھایا، مدینے کی گلیوں میں گھمایا، پھر بھی نہ مانے. عزیزان گرامی، اس میں نہ علی کا قصور ہے، نہ نبی کا قصور ہے، نہ کعبے کا قصور ہے، یہ تو خون کا مسئلہ ہے. خون پاک ہوگا تو علی کو مانے گا، خون نجس ہے تو علی کو کبھی نہیں مانے گا. خون پاک ہے تو علی کو مانے گا. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، نبی کہہ کے گئے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، تجھ سے دشمنی وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. نہ مانے علی کو، آپ نہ گھبرائیں، آپ نہ گھبرائیں، اس لیے کہ علی پاک ہے، نجاست علی کے قریب جا نہیں سکتی ہے. اللہ نے آپ کو یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے، علی کی ولایت، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے اور ہمارے دلوں میں ہے. عزیزان گرامی، یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. قرآن میں ایک جملہ ہمیں ملا، اسی طرح کا جملہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، علی کے خطبے میں، مولا علی کے خطبے میں بھی وہ جملہ موجود ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ کہہ رہے قرآن پہاڑوں پر نازل نہیں کیا، پہاڑوں پر قرآن آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن کو کہاں نازل کیا؟ کہا قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا. قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا. معلوم ہوا پہاڑوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ قرآن کو برداشت کرتے، قرآن کو قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا. ایسے ہے نا، یہ قرآن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے، قرآن کو قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا. معلوم ہوا پہاڑوں میں اتنی طاقت نہ تھی جتنی قلب مصطفیٰ میں طاقت تھی. پہاڑ اتنے مضبوط نہ تھے جتنا قلب مصطفیٰ مضبوط تھا. نبی کے دل پہ اللہ نے قرآن نازل کیا. علی جملہ فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں خطبے میں موجود ہے، علی فرماتے ہیں اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پر نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ نے میری ولایت کو پہاڑوں پر نازل نہیں کیا، مومن کے دل میں قرار دیا ہے. پہاڑوں میں اتنی
طاقت نہیں تھی علی کی ولایت کو برداشت کرتے. علی کہتے پہاڑوں میں طاقت ہی نہیں تھی کہ میری ولایت کو اٹھا سکتے. اللہ نے ولایت امیر المومنین کے لیے مومن کے دل کا انتخاب کیا ہے. عزیزان گرامی ولایت امیر المومنین کے لیے دلوں کا پاک ظرف چاہیے, دل کا پاک ظرف چاہیے. اسی لیے تو کسی کم ظرف کے پاس علی کی ولایت نہیں. آپ زبردستی کہیں کوئی علی کو مانے کوئی نہیں مانے گا. وہ نام علی سے تو جلتے ہیں, ان کو ہماری آذان سے نہیں, ان کو نام علی سے جڑ ہے. یہ نام علی سے جلتے ہیں. تو جب منافق جل رہا ہے نام علی سے تو ان کو اور جلاؤ. جب منافق جل رہا ہے نام علی سے تو پھر منافق کو جلاؤ. پہچان تو یہی ہوگی, ہم نام علی لیتے ہیں اذان میں تاکہ پہچان ہو جائے کون مومن ہے کون منافق ہے. اچھا یہ طریقہ ہمارا بھی نہیں ہے مومن اور منافق کو پہچاننے کا. توجہ رہے, مومن اور منافق کو پہچاننے کا طریقہ بتاؤں. صحابہ کا طریقہ کیا تھا مومن اور منافق کو پہچاننے کا؟ یہ طریقہ ہم نہیں بنا رہے. مومن کون ہے منافق کون ہے صحابہ نے بتایا. پہلے خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں کننا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علیہ, کہا ہم رسول اللہ کے زمانے میں اگر منافق کو پہچانتے تھے تو علی کے ذکر سے پہچانتے تھے. علی کا نام لیتے تھے, چہرہ کھل جائے خوش ہوتا تھا تو مومن ہے, اور اگر چہرہ مرجھا جائے سمجھتے تھے مومن نہیں منافق ہے. سلوات بھیجتے محمد والا. وہ جو ہٹ رہی ہے نا مجمع کی جا رہے ادھر سے تو صاف جا رہے. ایک سلوات بھیجتے محمد والا. وہ جو ہے نا حضرات کی عزیزان گرامی صحابہ کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. خلیفہ کہہ رہے, پہلے خلیفہ, کننا نعرف المنافقین, ہم منافقوں کو پہچانتے تھے فی عہد رسول اللہ, رسول اللہ کے زمانے میں ببغضہم علیہ, علی کے بغض سے پہچانتے تھے. جس کے دل میں بغض علی ہے وہ منافق ہے. اور یہ نعرے ہمارے ہیں, ہم اپنے نعرے لگاتے ہیں, لیکن ہمارا نعرہ اور ہے, صحابہ کا نعرہ اور تھا. سنیں گے صحابہ کا نعرہ کیا ہے؟ ہمارے نعرے اور ہیں. صحابہ کا نعرہ تھا اس زمانے میں حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ. یہ صحابہ کا نعرہ تھا. یہ اس دور میں صحابہ اس طرح نعرہ لگاتے تھے. نام علی سے منافق جلتا ہے تو اور جلاؤ منافق کو. کبھی گھبرانا نہیں. اذان میں کہو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. تم کسی اور کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہو, ہم علی کو مانتے ہیں. ہم علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے, کسی پہ لعنت نہیں کرتے. بری بات ہے, ہم اپنے نوجوانوں سے بھی کہیں گے لعنت نہ کرنا کسی پہ, کسی پہ لعنت نہ کرنا. تم بس اتنا کہہ دو خلیفہ بلا فصل علی ہے, بس اتنا کہہ دو. کسی کو چھیڑنا نہیں, کسی کے عقیدے کو. اپنا عقیدہ آپ بیان کرو, اپنا عقیدہ بیان کرو, کھل کے بیان کرو, کسی سے ڈرنا نہیں ہے. اگر منافق نام علی سے جلتا ہے تو جلنے دو. کہاں کہاں علی سے جلے گا, علی کہاں کہاں نہیں ہے, علی کہاں کہاں نہیں ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا لکھا ہو کسی در پہ نام علی اگر, لکھا ہو, توجہ رہے میرے جملے ضائع نہ کریں آپ. لکھا ہو کسی در پہ نام علی اگر تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے. علی کو تو تم بھی مانتے ہو, نفرت کیوں کرتے ہو؟ لکھا ہو کسی در پہ نام علی اگر تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ جہاں نام علی نظر آئے کہتے ہیں شیعوں کا گھر ہے. تو آگے ایک جملہ کہوں گا, لکھا ہو نہ کسی در پہ نام علی گھر تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے. تو پھر اتنا بھی بتا دو, پھر اتنا بھی بتا دو, یہی نام لکھا ہو, یہی نام جو نام علی ہے جس سے تم چلتے ہو, اگر یہی نام جو تمہیں جنت کے در پہ لکھا نظر آیا, یہی نام علی جو جنت کے در پہ اگر نظر آیا تو پھر کیا کرو گے؟
یہی نام اگر جنت کے در پہ لکھا ہو، یہاں تو کسی دروازے پہ لکھا ہو کہ شیعوں کا گھر ہے، اگر جنت کے دروازے پہ لکھا ہو تو پھر یہ مولوی کیا کرے گا؟ تو گھبرانا نہیں ہے عزیزان گرامی، ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو اور ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ ہمارا شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا، ہمارے عقیدے کی بنیاد، ہمارے دین، ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن اور فرمان مصطفیٰ پر ہے۔ ہم نے امام بنائے نہیں ہیں، لوگوں نے بنائے ہیں، ہم نے بنائے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو مانا ہے جن کو اللہ نے بنایا ہے، جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، ہم نے بنائے نہیں ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں قرآن سے 2-4 آیتیں پڑھ دوں۔ اچھا، میں آیتیں جو یہ قرآن کی آیتیں میں ہر جگہ نہیں پڑھتا ہوں، جہاں مجمع کی توجہ پوری طرح پڑھتا ہوں۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے، کوئی بھی آپ سے پوچھے شیعوں کا عقیدہ کیا ہے امامت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، گھبرانا نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھنا۔ دیکھیں، دنیا میں ملک چلانے کے لیے کئی عہدے ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، صدر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایم پی اے، ایم این اے، پتہ نہیں کتنے عہدے ہوتے ہیں، ووٹ لے کر جو وزیر بنتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے کون کون سے عہدے ہیں کائنات چلانے کے لیے؟ اللہ کائنات چلا رہا ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے، جسم تو اس کا ہے نہیں، وہ جسم ہماری طرح رکھتا نہیں ہے، کیسے آ کے کائنات چلائے؟ تو کوئی نہ کوئی کائنات چلانے والا تو ہو نا۔ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے، کوئی کائنات چلانے والا ہو۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تم عہدے بناتے ہو، تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میرے عہدے ہیں، پہلا عہدہ نبوت ہے، دوسرا عہدہ رسالت ہے، امامت ہے، خلافت ہے اور وزارت ہے۔ کتنے عہدے ہیں اللہ کے؟ 5 عہدے ہیں، اللہ کے 5 عہدے ہیں، نبوت، رسالت، امامت، خلافت اور وزارت۔ آئیں ذرا قرآن سے پوچھیں کہ یہ عہدے دنیا بناتی ہے، لوگ بناتے ہیں ووٹ دے کر، یا اللہ بناتا ہے؟ آئیں ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جب حضرت مریم کے یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے، باپ تو نہیں تھے، صرف ماں سے پیدا ہوئے، اللہ کی قدرت ہے، لے کر آئیں تو لوگوں نے کہا یہ کہاں سے بیٹا لائی؟ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے، بیٹا کہاں سے لے کر آ گئی ہو؟ وہ معصومہ تھی، بتول تھی، حکم تھا مریم جاؤ، گھبراؤ نہیں۔ جب ان کے پاس جانا نا، جب ان کے پاس جانا تو پریشان نہ ہونا، جب وہ سوال کریں تو کہنا اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ تو جب لے کر آئیں، سوال کیا مریم کہاں سے لائی ہو؟ کہا اس سے سوال کرو۔ تو جب سوال کیا نا تو حضرت عیسیٰ 3 دن کے ہیں، ماں کی گود میں بولے، کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے نبی بنایا۔ ایک لفظ یاد رکھیں، جیم عین لام، کیا؟ جیم عین لام۔ اس کا جعل کا معنی ہوتا ہے بنانا۔ جعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا۔ کسی کو بنانا عربی میں کہتے ہیں جعلا، اس نے اس کو بنایا، لفظ یاد رہے۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کے جتنے عہدے ہیں، لفظ جعلا اللہ نے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ نبی کے لیے کیا کہا؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے مجھے نبی بنایا، لفظ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، سورہ شعراء میں آئے، اب یہ تو نبوت کا عہدہ ہو گیا، کہا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اس نے مجھے نبی بنایا۔ رسول کے لیے آئے، حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں تھے تو بتایا کہ میں کون ہوں، کہا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس نے مجھے رسول بنایا۔ لفظ جعلہ یاد ہے نا؟ عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جعلنی نبیہ، اس نے مجھے بنایا نبی۔ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یعنی جعلنی، اس نے مجھے بنایا۔